جماعت اسلامی کی بہت خدمات ہیں اپنی عوام کے لیے، تو ماشاءاللہ ماضی میں آپ نے بھی بہت خدمات سر انجام دی ہیں اپنے N133ویں حلقہ میں ویل چیئرز کی شکل میں، اور وہ نلکے وغیرہ ملک صاحب لگائے تھے، ہینڈ پمپ جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کی طرف سے، بہت ساری خدمات ہیں۔ منشور کیا ہے ماضی کی طرح بھی جو آپ کا جو جماعت اسلامی ہے کیا کرے گی اپنی عوام کے لیے، ماضی میں جو کیا یا حال میں یا آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ جی، اس وقت اگر بات کی جائے قومی سطح پر خدمات کی، جماعت اسلامی کی ایک پوری تاریخ ہے خدمات کی، اور اس کے ساتھ اگر خدمت کے میدان میں دیکھیں تو جماعت اسلامی سے بڑی خدمت کی کوئی سرگرمی کسی اور جماعت میں، کسی سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتی۔ اس وقت ملک بھر میں 92 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے ہاسپٹل جو ہے نا وہ رننگ پوزیشن میں ہیں اور چل رہے ہیں، اور مسلسل عوام کی جو خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1200 کے قریب ایمبولینسز ہیں جو ملک بھر میں غریب عوام کو مفت جو ہے نا وہ مہیا کی جاتی ہیں جب بھی کوئی آفت آئے یا عام حالات میں۔ اسی طرح 400 کے قریب ہماری ڈسپنسریز جو الخدمت کے زیر کنٹرول ملک بھر میں چل رہی ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو 42 کالجز اور 1400 اسکول الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ہم چلا رہے ہیں۔ 340 لیبارٹریز ہیں جو ملک بھر میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ 644 مدارس ہیں جو بچوں کو جو ہے نا وہ مذہبی اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ وہ کر رہی ہیں۔ 2300 کنویں اور جو ہے نا ہم نے ملک بھر میں وہ کنویں جو وہ ان کی کھدائی کروا کے ان کو رننگ پوزیشن میں ہم نے بحال رکھا ہوا ہے۔ 1300 بیوہ خواتین ہیں جن کو ماہانہ راشن اور ان کے ماہانہ اخراجات ہم جو ہے نا وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح 16 لگژری آغوش سینٹر ہیں جہاں پر ہم عالمی معیار کی تعلیم، جس میں ایک بچے پہ میٹرک تک جو ہے نا وہ لاکھوں میں خرچ آتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس وقت فری آف کاسٹ ود ہاسٹل سمیت ان کی رہائش، اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ صرف یتیم بچوں کے لیے ہے جن کے والد ان کے سر پہ نہیں ہیں۔ وہ 28,000 بچے ہیں جو آغوش کے زیر اہتمام ہم ان کی پوری کفالت کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن، کھانا، اسکول یونیفارم، کتابیں، ہر چیز ہم فری پرووائڈ کر رہے ہیں، اور 4 لاکھ بچوں کو ہم ماہانہ فیس دیتے ہیں جو اس قابل ہوں کہ وہ ان کے والدین ان کو پڑھا نہیں سکتے، تو ہم ان 4 لاکھ بچوں کو قصوری صاحب ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پورا ان کا جو ہے وہ اسکول کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ملک میں آفت آتی ہے، ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرونا کی بیماری تھی اس وقت لوگ اپنے بچوں کے پاس نہیں جاتے تھے اور بچے اپنے والدین کو بھول گئے تھے۔ اس وقت جماعت اسلامی کے والنٹیئرز نے ملک بھر میں لوگوں کو ریسکیو کیا اور ان کو ہاسپٹلز تک لے کے بھی جاتے تھے اور ان کی نگہداشت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جو غریب غربا تھے پورے ملک میں، ان کے گھروں تک راشن تک پہنچایا کہ جن کو جو دیہڑی دار مزدور تھے جو کرونا کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیکار بیٹھے رہتے تھے، وہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں فوڈ پیکج کے طور پر ان کے گھروں پر دستک دے کر ہم جماعت اسلامی نے پہنچایا۔ اور اسی طرح لاکھوں نوجوان ہیں جو جن کی زندگیاں جماعت اسلامی نے بدل کے ان کو مذہب کے جو ہے وہ ٹریک پہ ہم نے چڑھا دیا۔ اور یہی نہیں، میں اگر ہمارے تحصیل چونیا کی بات کی جائے تو تحصیل چونیا میں کوئی 200 کے قریب نلکے جو ہیں وہ ہینڈ پمپ جن کو مطلب کہتے ہیں، وہ ہم نے اکثر دیکھے ہیں، وہ ہم نے الخدمت کے جو ہے پلیٹ فارم پر تحصیل چونیا میں کوئی 150-200 کے قریب ان کی تعداد ہوگی جو ہم نے نصب کیے ہیں، اور لوگ جو مسافر اور جانور اور جو ہے نا وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسکول کے بچے، کئی اسکول ایسے تھے جہاں پر پانی کا بندوبست نہیں تھا، وہاں پر ہم نے وہ ہینڈ پمپ لگا کے دیے۔ اور تحصیل چونیا میں اس وقت ہم نے کوئی 400 کے قریب ویل چیئر جو معذور افراد تھے ان کی بحالی کے لیے، اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹانگیں نہیں ہیں،
کیا بات، اور ہم چل نہیں سکتے، ہم نے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا کے دی ہیں، جس کی ایک ویل چیئر جو ہے وہ تقریباً کچھ 40 ہزار کے قریب اس کی مالیت ہے، وہ ہم نے پرووائڈ کی ہیں 400 کے قریب۔ تحصیل چونیا میں انشاءاللہ کوئی 5-6 مہینے کے اندر ایسا کوئی معذور فرد نہیں ہوگا جس کے پاس الخدمت کی ویل چیئر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا ہم نے دھیان رکھا ہے، پورا اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوئی جو حقدار ہے اس تک وہ چیز پہنچے، اس تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی چیزیں ہیں قصوری صاحب، یہ جماعت اسلامی اس کے بڑا ویژن رکھتی ہے۔ ابھی فلسطین کا جو ایشو تھا آپ کے سامنے، فلسطین میں کوئی 1.5-2 ارب روپے کی جو ہے نا وہ میڈیسن، گرم بستر، خوراک، ادویات، وہ ادھر غزہ بارڈر تک مشتاق احمد خان، سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کے سینٹ کے ممبر ہیں، وہ خود لے کر غزہ بارڈر پر ان تنظیمات کے حوالے کر کے آئے ہیں اور ان تک پہنچائی ہیں ہم نے۔ اسی طرح دنیا بھر میں کہاں بھی کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت، کوئی قدرتی آفت آ جائے، تو سب سے پہلے جماعت اسلامی فرنٹ فٹ پہ جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو پچھلے سال جو بہت بڑا سیلاب جو آیا، تو اسی ستلج دریا پہ قصور سے لے کر اور کنگن پور کی حد تک بارڈر ایریا جو تھا، وہاں پر ہم نے کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ کشتیاں پرووائڈ کی اور ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا اور وہاں تک ان کے مال مویشیوں کے لیے چارہ تک ہم نے فراہم کیا۔ لیکن ایک چیز جو لوگ ایک چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں یہ دنیا دار لیڈر، اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر، ایسا جماعت اسلامی ایسا نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم اللہ واسطے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے، اور اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اور اس کو کتنا خفیہ انداز میں رکھا جاتا ہے کہ کسی کو احساس محرومی نہ ہو۔ جو بچے آغوش سینٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیڈر سراج الحق کی اپنی اولاد ہے، وہ ان کو ایسے ان کی کیئر کی جاتی ہے جیسے کسی مطلب کوئی بڑے سے بڑا ذمہ دار اور جاگیردار ٹائپ بندہ اپنے بچوں کو جن سکولوں میں پڑھاتا ہے۔ یہ آغوش کی برانچیں اس لیول کی برانچیں ہیں، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آئندہ اپنے الخدمت کے مرکز سے تحصیل چونیا کے لیے ایک آغوش سینٹر لے کے یہاں پر آؤں، جہاں پر تحصیل چونیا کی حدود کے جو یتیم اور جو بچے ہوں گے جو پڑھنا چاہتے ہوں گے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ان کو اول کلاس سے لے کر میٹرک تک ہم وہاں پر تعلیم دیں گے، اور اس لوگ خواب میں دیکھتے ہیں ایسی تعلیم، اور بیرون ملک تک ویسا جو ہے نا وہ معیار تعلیم نہیں ہوتا جیسا آغوش میں ہم اس بچے کو اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کا جو رہائش کا جو نظام ہے ہم وہاں پر، اور اس کے کھانے پینے کا اور سارا اس کا جو زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں جو ایک باپ اپنے بچے کے پورے کرتا ہے، جماعت اسلامی ایسا شفقت کا ہاتھ ان پہ رکھتی ہے اور ان کو ایسی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا کہ اس کا والد اس کے سر پر موجود نہیں ہے، اور جماعت اسلامی ان کی مکمل نگہداشت کرتی ہے اور کارآمد شہری بنا کر ان کو پھر ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر کے اور ان کو پھر جو ہے نا وہ عملی زندگی میں پہنچا کر اس کو آتی ہے، اور اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے تک اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ میں لاوارث تھا یا میرے سر پر میرا والد نہیں تھا۔ یہ چیزیں ہیں جن پر جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ توفیق حاصل ہوئی یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور دیگر جماعت جو آج منہ اٹھا کر ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 75 سالوں میں یہ لوگ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور اپنی جاگیریں بڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج لیتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ، میرا بچہ اور آپ کا بچہ اور ایک متوسط طبقے کا بچہ اور مڈل کلاس لوگوں کا بچہ، ان کے لیے اور وہ ٹاٹ سکول اور پتہ نہیں اس میں بھی کرپشن۔ ملک کا عدالتی نظام جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے، اور ملک کے جو سڑکیں ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں، ملک کھربوں ڈالرز کا مقروض ہو چکا ہے، عوام پس چکی ہے،
قرضے کی دلدل میں اور ٹیکس دے دے کر غریب آدمی کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ ملک میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ایک مزدور دیہڑی کرتا ہے اور 800 900 اور یا 1000 روپیہ لے کے گھر جاتا ہے، تو وہ ایک ٹائم کی سبزی نہیں آتی اس میں۔ تو یہ لوگ بڑی بڑی پجاروں پر، بڑی بڑی گاڑیوں پر ان لوگوں سے ووٹ کس منہ سے مانگنے آتے ہیں؟ میں اس بات سے حیران ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہمارے لیے ہے، عام عوام کے لیے ہے، کنگن پور کے اور گرد و نواح کے اور تحصیل چونیا کے حلقہ 133 کے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ وقت 8 فروری کو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ 8 فروری کو آپ نے اپنے بچے کی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے بچے کی صحت کے لیے ادویات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے یہ کسی بد دیانت کو نہ دیں، سراج الحق صاحب جیسی دیانتدار قیادت کو دیں۔ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس ایسا نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ایسی کوئی تنظیم ہے کہ جو لوگوں کی فلاح کے کام کر سکے، اور اگر ان کے پاس کوئی ہم قومی خزانہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ لوٹ مار کے لیے ان کو جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں پر کے لیے کرپشن کر کے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے۔ یہ لوٹتے ہیں، یہ خزانے کو چوروں کی طرح، ڈکیتوں کی طرح اپنے باپ کا مال سمجھ کر یہ لوٹتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے پاس لوگوں کا دیا ہوا پیسہ، فنڈ جو ہم لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں، ان سے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو صرف کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور ترازو والے اور سراج الحق کی ٹیم اس سارے نظام کو چلا کر دکھا رہی ہے ملک بھر میں کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، ایسے اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے مڈل کلاس لوگوں کو اسمبلی میں پہنچائیں کہ وہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے سوچیں۔ ان جگیرداروں کے پاس، ان وڈیروں کے پاس، ان انگریز کی کاسا لیسی کرنے والوں کے پاس آپ کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے، آپ کے لیے ان کے پاس کوئی فلاح کا کام نہیں ہے، نہ کوئی ایسی تنظیم ہے، نہ کوئی ایسے لوگ ہیں۔ یہ سود پر معیشت کو چلاتے ہیں اور ٹیکس کا پیسہ غریب کے جب پیسہ لوٹ کر اپنی جائیدادوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ ووٹ ترازو کو دیں، 8 فروری کو ترازو پر ٹھپا لگائیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی تصویریں لگوا لیں، ان کے ڈیروں سے کھانا کھا لیں، ان سے نقد رقم بٹور لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ووٹ ترازو پر کو دیں، وہ ٹھپا ترازو پر لگائیں۔ 8 فروری فیصلے کا دن ہے، آپ کے پاس 5 سال بعد یہ موقع آئے گا۔ یہ 5 سال آپ لوگ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اقتدار کن لٹیروں کو دے دیا۔ جماعت اسلامی کی ایماندار اور صالح قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے ترازو پر ٹھپا لگائیں۔ 8 تاریخ کو ووٹ ترازو کے لیے، ووٹ سراج الحق کے لیے، ووٹ ایماندار کے لیے، ووٹ حلقہ 133 کی عوام کا ملک نعیم حیدر کے نشان ترازو کے لیے۔